نماز میں جائز اور ناجائز کاموں کے ذکر کی 8ویں حدیث۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں جمائی لے تو جہاں تک ممکن ہو منہ کو بند رکھے، اس لیے کہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ اور ہا کا لفظ بھی نہ کہے، اس لیے کہ جمائی شیطان کی جانب سے ہے، ایسا کرنے سے وہ ہنستا ہے۔ نماز میں جائز اور ناجائز کاموں کے ذکر کی 9ویں حدیث۔ بخاری کی ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں جمائی آئے تو وہ جہاں تک ممکن ہو منہ کو بند رکھے اور ہا کا لفظ بھی نہ کہے، اس لیے کہ جمائی شیطان کی جانب سے ہے، ایسا کرنے سے وہ ہنستا ہے۔ وضاحت: یہ حدیث بخاری میں ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، البتہ ابو داؤد میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ نماز میں جائز اور ناجائز کاموں کے ذکر کی 10ویں حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سرکش جن گزشتہ رات میرے سامنے اچانک تیزی سے آیا تاکہ وہ میری نماز کو باطل کرے، پس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت عطا فرمائی، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو مسجد کے ستونوں یعنی کھمبوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم شیطان کو ذلت کی حالت میں دیکھ پاؤ، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ انہوں نے دعا کی تھی، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی انسان کے لائق نہ ہو۔ چنانچہ میں نے سرکش جن کو ذلت میں بھگا دیا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں اس طرح کا عمل نماز کو باطل نہیں کرتا، اور جنوں کو دیکھنا انبیاء علیہم السلام کی خصوصیت ہے۔ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ ابلیس اور اس کا لشکر تمہیں انسانوں دیکھتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ عام انسانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، نیز معلوم ہوا کہ جنوں کو قید کرنا یا ان سے خدمات لینا جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔ نماز میں جائز اور ناجائز کاموں کے ذکر کی 11ویں حدیث۔ سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نماز ادا کرتے ہوئے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ سبحان اللہ کہے، اس لیے کہ تالی بجانا عورتوں کے لیے خاص ہے، اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے خاص ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: عورتوں کے لیے سبحان اللہ کہنا درست نہیں، اس لیے کہ ان کی آواز جب نمازی سنیں گے تو فتنے کا خدشہ ہے، اور تالی سے تنبیہ کرنے میں نماز فاسد نہیں ہوتی۔ حادثے سے مقصود امام کا بھول جانا ہے، اور اصلاح کے لیے مردوں کا سبحان اللہ کہنا نماز کو فاسد نہیں کرتا، واللہ اعلم۔ نماز میں جائز اور ناجائز کاموں کے ذکر کی 12ویں حدیث۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حبشہ کے ملک کی جانب ہجرت کرنے سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہتے تھے، آپ نماز میں ہوتے تو آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم حبشہ کی سرزمین سے مدینہ منورہ واپس آئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ کو نماز ادا کرتے ہوئے پایا، میں نے آپ پر سلام کہا لیکن آپ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ بعد از جب آپ نے نماز کو مکمل کر لیا تو آپ نے فرمایا، اللہ پاک جیسے چاہتے ہیں نیا حکم نافذ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نیا حکم نافذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نماز میں کلام نہ کرو۔ اس کے بعد آپ نے میرے سلام کا جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز تو قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر الہی ہے، جب تم نماز میں ہو تو تمہارا یہی عمل ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ابو داؤد میں نہیں ہے۔ نماز میں جائز اور ناجائز کاموں کے ذکر کی 14ویں حدیث۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ پر نماز کی حالت میں سلام کہتے تھے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب کیسے دیتے تھے؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور نسائی کی روایت میں اس کی مثل ہے، لیکن بلال رضی اللہ عنہ کی جگہ صہیب رضی اللہ عنہ ہے۔